رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی، کچھ اعمال کا گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا تھا۔ رب کائنات ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس کی اہل علم نے 8 اقسام ذکر کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلی قسم جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، میدان محشر میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ہی حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ دوسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ رب کائنات نے جب ترازو قائم کرنا ہے، جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت والے، اور جن کا بدیوں اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی سفارش سے رب کائنات کے ان لوگوں کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی یہ ہے کہ کچھ لوگ جب اپنے اعمال کے مطابق وہ جنت میں چلے جائیں گے رب کی رحمت سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے حق میں بھی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے درجات کو جنت میں اور بلند فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ سبحانہ و تعالی ان اہل ایمان کے جو جنت میں جا چکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ان کے درجات کو جنت میں اور بلند فرما دیں گے۔ چوتھی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے حق میں کہ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ رب العزت مجھے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو میں کہوں گا اللہم امتی، اے اللہ میری امت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات مجھے فرمائیں گے ادخل من امتک من لا حساب علیہم من ابواب الایمن من الجنہ، کہ اے محبوب اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کا کوئی حساب نہیں، ان کو جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ رب العزت مجھے اجازت دیں گے، میں سفارش کروں گا، فَيَخْرُجُ قَوْمٌ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من النار، جہنم میں جا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ انہیں جہنم سے نکالیں گے، فَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ، ان کا نام جہنمیون رکھا جائے گا۔ آپ کی سفارش سے اللہ انہیں جہنم سے نکال کے رب اللہ انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ چھٹی قسم کیسی تخفیف کہ کچھ کافر ایسے کہ جن پر جہنم اللہ نے لازم کر دی، اس لیے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا لا يدخل الجنت الا المؤمن، اللہ کی قسم جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ کافر اور مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جس نے مرتے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ما اغنیت عن عمک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟
آپ کی طرف سے وہ دفاع کرتا تھا، آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا، آپ کے ساتھ اس نے تکلیفیں برداشت کی، آپ اسے کیا فائدہ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا فی زحزاح من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا اللہ اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے انگارے رکھیں گے، لیکن اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار تو رب کائنات اس کو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی جنت کا اللہ دروازہ کھولیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آتی باب الجنہ فاقرأ باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن من انت، فرشتہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا بیکا امید، آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کی ذات کے ساتھ ہی مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ رب العزت جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی یہ قسم سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کے اندر وہ کبیرہ گناہ کرتے گئے اور کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، کبیرہ گناہ دنیا کے اندر جس گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کی وعید ہو، وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے غضب کا اعلان ہو کہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پر، یا وہ گناہ جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید ہو، یا ایسا گناہ جس گناہ پر دنیا کے اندر اللہ نے کوئی حد مقرر کی ہوئی ہو، یا ایسا گناہ جس گناہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ وعید ہو کہ ایسا گناہگار جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ قبائح اکبر القبائح الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، السب الموبقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والے گناہ، جادو، جوا، تہمت لگانا کسی پاک دامن عورت پہ، اس طرح کے جتنے قبائح ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے وہ لوگ جو دنیا میں کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا تھے اور پھر کسی طرح دنیا سے چلے گئے، ان اہل کبائر کے حق میں بھی میں رب کائنات کے ہاں سفارش کروں گا۔ پیارے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف صورتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں رب نے قرآن میں دو کے اعلان فرمایا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کو کسی سفارش کرنے والے کی شفاعت فائدہ ہی نہیں دی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں رب کائنات فرماتے ہیں جنتی جہنمی آپس میں ان کا مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے، وہ جہنم میں ہوں گے اور یہ جنت میں، اور یہ سوال ان کے عذاب میں مزید اضافے کے لیے اور ان کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جہنمی جواب میں چار باتیں کہیں گے۔ سب سے پہلی بات، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا جرم ہمارا یہ تھا نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کو اللہ نے قرآن میں ایمان سے تعبیر کیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، لوگوں رب تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، اور یہاں دوسرے والے کے آغاز میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ جہنمی کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
ہم اللہ نے مال دیا تھا، اس کے باوجود رب کا جو لازمی اور فرضی حق تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا تک نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور تیسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کا استہزاء، شاعر اسلام کا مذاق۔ اور رب کائنات محفوظ فرمائے آج کل تو ایسے بدبختی موجود ہے، اگرچہ پوری دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے کہ جن لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا۔ الہات پرستی اگرچہ یہ بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر ہر شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے ہاں خدا کا تصور موجود ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، اسے چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے انہوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا اور شاعر اسلام کا مذاق۔ کہ ایسے بد نصیب بھی ہیں، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، فرشتوں کا مذاق اور موت کے بعد کے مراحل، برزخی زندگی کا مذاق۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرنے والے۔ اور چوتھا جرم كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا ایمان ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور جزا سزا بھی ہوگی، ہم تو قیامت کے دن کے منکر تھے۔ یہ چار چیزوں کا انکار کرنے والے اور چار جرائم میں مبتلا اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعین، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں دے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر انبیاء بھی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ اللہ اہل ایمان کو بھی سفارش کی توفیق دیں گے، شفاعت وہ بھی کریں گے جو ایمان والے اہل ایمان۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاعت الملائکہ وشفاعت النبیون والمؤمنون فما بقی الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، ایمان والوں نے بھی سفارش کر لی، اب اگر صرف باقی رہ گئی ہے تو صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی رہ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر رب کائنات جہنم سے ایک مٹھی بھریں گے اور کچھ جہنمیوں کو اللہ خاص اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومنوں نے بھی سفارش کی اور فرشتوں نے بھی سفارش کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 ایمان والے موحد دنیا کے اندر اگر کسی شخص کا جنازے میں شریک ہو جائے، ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا من امتي لا يشركون بالله شيئا، اگر کوئی شخص دنیا میں فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ جو موحد ہوں، توحید والے، مشرک نہ ہوں، وہ اس کے بارے میں اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان ایمان والے موحدوں کی سفارش قبول کر کے اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح شہید بھی سفارش کرے گا، شہید کو رب کائنات جہاں اور اعزازات سے نوازیں گے، جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، الہی کلمہ اللہ کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، رب کائنات جہاں سے معاف فرمائیں گے، جہاں سے بڑی گھبراہٹ سے اللہ محفوظ رکھیں گے، جہاں رب کائنات اسے اور بڑے اعزازات سے نوازیں گے۔ یشفع فی 70 من اقارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شہید اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کے حق میں اللہ اسے بھی سفارش کا اختیار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اسے حق دیں گے کہ وہ اپنے اقارب میں سے 70
اور لوگوں کے حق میں سفارش کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اور اسی طرح رمضان کے روزہ اور قرآن، یہ دونوں بھی قیامت والے دن انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فیقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فیقول الصیام ای ربی منعته الطعام فیشفعان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا جو قرآن پر ایمان لایا، جس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید پر عمل کیا اور اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، اور یہ قرآن پہ ایسا وفادار ساتھی بنے گا، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا، کہے گا اے ربی منعته النوم باللیل، اے پروردگار یہ تیرا بندہ نہ صرف دن کو پڑھتا تھا، نہ صرف دن کو عمل کرتا تھا، بلکہ رات کی تاریکی میں بھی اللہ اٹھ کے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے اس کو راتوں کی نیندوں سے روک کے رکھا ہے، اے پروردگار میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشہوہ، اے اللہ میں نے دن کی اوقات میں اس کو شہوت سے اور کھانے پینے سے میں نے روک کے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، رب کائنات دونوں کی سفارش قرآن کی اور روزے کی اللہ اس ایمان والے کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اس قرآن کو اور اس قیام کو اور روزے کو رب کائنات میرا اور آپ کا سفارشی بنائے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی انسان کے حق میں سفارش کریں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اقرأوا سورۃ البقرہ وآل عمران، لوگوں قرآن کی یہ دو عظیم صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ دو صورتیں پڑھا کرو، یہ روشن صورتیں، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف۔ فرمایا یہ دو صورتیں قیامت والے دن آئیں گی، ایک سائبان کی طرح آئیں گی، یا پرندوں کا جس طرح آسمان میں اڑنے والا ایک جھنڈ ہوتا ہے، اس طرح یہ دونوں صورتیں آئیں گی۔ تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں آ کے رب سے جھگڑا کریں گی کہ اے پروردگار یہ وہ بندہ تھا اللہ جو ہمیں پڑھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، تو آجانی عن صاحبہما، یہ دونوں جھگڑ کر رب سے اس بندے کے حق میں یہ سفارش کریں گی۔ اللہ ہمیں ان کی تلاوت نصیب فرمائے، اللہ ان کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ذاتی اللہ طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک سورت جسے سورۃ الملک کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس سورت کی سفارش کی وجہ سے اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں یہ صورتیں پڑھنا تو دور کی بات، شاید سوتے وقت کی وہ مختصر ترین دعا بھی نصیب ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت کا معمول مبارک، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، کتنا سونے سے پہلے آپ صرف قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، یہ تینوں سورتیں 3 دفعہ پڑھتے۔ سورہ کافرون
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پڑھنے کی امت کو تعلیم دی. آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کے علاوہ سورہ ملک، سورہ السجدہ، سورہ زمر اور جتنی صورتیں جن کے شروع میں سبح کا لفظ آتا ہے، یسبح کا لفظ آتا ہے، سبحان کا لفظ آتا ہے، یہ ساری صورتیں یقع المسبحات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ ساری صورتیں پڑھا کرتے تھے. رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی اللہ قرآن کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ الملک کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی. یہ 30 آیتوں والی یہ سورت، اس نے اللہ کے ہاں سفارش کی اور رب کائنات نے اس کی سفارش سے معاف فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح وہ شخص جس کا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ دنیا میں فوت ہو گیا، بچپن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے 3 بچے فوت ہو گئے اور ایک روایت میں 2 کا بھی ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا چونکہ مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ سب کے سب جنتی ہیں. فرمایا جب یہ معصوم بچے ان کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ جب تک ہمارے ماں باپ نہیں آئیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات ان بچوں کے اوپر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے ان کی سفارش سے اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جنہوں نے ان کی وفات پہ صبر کیا اور صدمے کو برداشت کیا اور رب کا شکوہ گلا ناشکری اور رب کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در کی ٹھوکریں نہیں کھائی، موحد تھے، اللہ رب العزت ان کی سفارش سے رب کائنات اس ماں باپ کو بھی اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور جہنم یہ بھی انسان کے حق میں سفارشیں کرتی ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے 3 دفعہ اللہ سے جہنم سے پناہ کی سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دینا، اللہ جہنم کے عذابوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں، اللہ معاف فرما دینا اور جہنم سے آزادی نصیب فرما دینا. فرمایا جہنم خود سفارش کرتی ہے کہ اے پروردگار اس کو جہنم سے پناہ دے دے. اور انسان اگر 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے پروردگار اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر اللہ زندہ رکھے اور شفاعت اور سفارش کا وہ عقیدہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، احادیث صحیحہ میں جو موجود ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے کو اللہ اپنانے کی، اسی پر زندہ رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ رب کے نام جانتے ہوئے بھی کوئی زبردستی اللہ سے سفارش کر کے چھڑوا دے گا، اور رب کے نام جانتے ہوئے بھی جو کوئی اس کو یہ اختیار ہوگا جس کو مرضی جنت دے دے جس کو مرضی جہنم دے دے. میرے پیارے بھائیو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، رب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، مشرک جو موحد نہیں تھا، قیامت کے دن کا منکر، جزا سزا کا منکر، دین کا استہزاء اور مذاق اڑانے والا، ایسے بدبخت کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش وہ نفع نہیں دے گی. رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اس عقیدے کو سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے اور ان اعمال کو بچا لانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے جن اعمال کی بدولت شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی اور یہ دیگر سفارشیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں یہ نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.